ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسے کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں عرض کیا تھا کہ آج ہم اسلام آباد کے قومی کے جو 3 حلقے ہیں اس پر بات کریں گے، پھر پنجاب کے قومی اسمبلی کے 13 حلقے، اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی اسمبلی کے 127 پہ بات کریں گے. تو ذرا گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور آج ہم اسپیسیفک گفتگو اب کریں گے ان حلقوں کے حوالے سے. چلیے اس حلقوں کے حوالے سے کوئکلی آپ سب کے ساتھ سٹارٹ شیئر کر لیتے ہیں کہ اسلام آباد کے جو 3 حلقے تھے وہ تینوں پی ٹی آئی نے جیتے تھے، اور رنر اپ 2 میں پی ایم ایل این تھی اور 1 میں پی پی پی. عمران خان صاحب اور اسد عمر 2 بڑے نام تھے یہاں سے، اور راجہ خرم نواز تھے ایک نہیں جو جیتے تھے. میں تو راجہ خرم شہزاد، جی بالکل راجہ خرم شہزاد. اس کے بعد اٹک، راولپنڈی، چکوال اور جہلم کی اگر بات کریں تو ان 13 سیٹوں میں سے 10 جو تھیں وہ پی ٹی آئی کے پاس گئی تھیں، 1 پی پی پی، 1 عوامی مسلم لیگ اور 1 پی ایم ایل کیو. اگین بڑے نام تھے، فواد چودھری، راجہ پرویز، شیخ رشید، پرویز الہی. اور رنرز اپ میں وہی جس طرح 10 اگر پی ٹی آئی نے جیتی تو رنرز اپ میں پی ایم ایل این 10 کے ساتھ اوپر تھی. تو اوورآل اگر دیکھا جائے تو ان اضلاع میں مقابلہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این ہی تھا. 64,490 جو جیت کا مارجن تھا، سب سے بڑا این اے 56 اٹک 2 طاہر صادق صاحب نے جیتا، اور 647 ووٹ یہ کم سے کم تھا جس میں شیخ رشید شفیق جیتے تھے. ان سے منسلک جو راشد شفیق صاحب، تو پروونشل اسمبلی کی جو حلقے تھے ان میں جو سچویشن رہی وہ بھی سیم سچویشن رہی کہ 22 سیٹیں جو تھیں اگر میں انہی 4 ڈسٹرکٹ کی بات کریں وہ پی ٹی آئی کے پاس تھیں، اور 2 پی ایم ایل این کے پاس، 2 انڈیپینڈنٹ، 1 پی ایم ایل کیو. چکوال پی پی 23. اب یہ نمبرز تھوڑے بدل گئے ہوئے ہیں، یہ مگر میں 2018 کا بتا دوں تو سردار آفتاب خان 32,794 ووٹ لے کر یہ لارجسٹ سب سے بڑا ان کا وننگ مارجن تھا، اور 1904 ووٹ پی پی 7 راولپنڈی میں راجہ صغیر احمد جو انڈیپینڈنٹ تھے یہ ان کا تھا. رنر اپ میں پھر وہی سچویشن تھی کہ پی ایم ایل این 18 کے ساتھ رنر اپ تھی. تو دونوں جگہ مقابلہ جو ہے وہ پریڈومیننٹلی پی ٹی آئی پی ایم ایل این کے درمیان ہے. پی 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 ایک بڑی اچھی انتخابی مہم چلا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں، مگر یہی بات ہم نے کے پی میں بھی دیکھی، اور ابھی اگر یہاں ہم شروع کریں تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اگر 2 سیٹیں ہیں، 2 یا 3 جگہ وہ رنر اپ ہی آپ آ رہے ہیں، تو پھر وہ کیا فورسی کر رہے ہیں کہ ہم کیا تبدیلی لا پائیں گے. یعنی یہاں پہ بھی درست کہہ رہی ہیں کہ یہاں پہ اکثریت تھی تحریک انصاف کی، آگے چل کے وہ تھوڑی سی پھر منیمائز ہوئی اور پھر تھوڑا سا ایک مکسچر بنا. جی بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ اس دفعہ پی ایم ایل این ہے اور دوسری طرف آزاد امیدوار ہے، ٹھیک ہے نا، پارٹی نہیں. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو ہمیں پچھلی دفعہ بھی اور اس دفعہ بھی جو کچھ کرے گی وہ ول ایکچولی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. لیکن پچھلی دفعہ بھی اگر آپ دیکھیں نا اوورآل جو پکچر بنی تھی پنجاب کی کہ سب سے زیادہ سیٹیں تو پی ایم ایل این نے جیتی تھی، بالکل پی ایم ایل این، لیکن اس ریجن میں نہیں. 130 جنرل نشست، 130 اور 121 تھیں تحریک انصاف کی، اور پھر اصل فیصلہ کیا تھا انڈیپینڈنٹ نے جو اس وقت 30 تھے، اور وہ پھر آپ کو پتا ہے انڈیپینڈنٹ کہاں جاتے ہیں. اس دفعہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو اگر انڈیپینڈنٹ جیتیں گے، اگر وہ ویو جو تھی وہ اوریجنل تھی اور جینون تھی، اور ان لوگوں نے پچھلے 5 سال میں اپنی پاپولیرٹی کی، اپنے وقت کی بیس کے اوپر اپنی جڑیں پھینک دی ہیں، اور لوگ ان کی کانسٹیٹوئنسی کے اندر ان کو پسند کریں گے، اور پھر وہ انڈیپینڈنٹ کے طور پہ جیتیں گے، خواہ ان کا نشان کوئی بھی ہو. اور اگر ان کا تعلق جو ہے وہ نظریاتی تعلق اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی تعلق وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہے گا، تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ پچھلی دفعہ جو اس دفعہ تو سارے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں نا، تو اس دفعہ تو وہ ایک بلڈوزر تھا پی ٹی آئی کا جو پھیر کے چلا گیا سارا کچھ. لیکن عامر اس میں ایک چیز اور بھی ہے نا کہ جو انڈیپینڈنٹ ہیں اس میں سے تو وہ بڑے نام سارے نکل گئے ہیں. دیز آر نیو پیپل. وہ بڑے جو ہیں وہ آئی پی پی میں چلے گئے ہیں، سیاست کو خداحافظ کیا گئے ہیں. اب ان کا اب وہ جو نئے کی تو جڑیں آپ جانچ نہیں سکتے نا، وہ کیا کریں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر فرض کیا، آپ کی بات صحیح ہے کہ اس میں جو لوگ دیے گئے تھے جو اس پارٹی کے جو آرگینکلی اس پارٹی کے ساتھ نہیں تھے، لیکن اگر فرض کیا اس دفعہ وہ پارٹی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے، وہ وینیبل کینڈیڈیٹس نہیں ہیں، الیکٹیبل سلیکٹیبلز نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے پیچھے کسی کی پش بھی نہ ہو، لیکن اگر عوام کی پل ہوگی اور وہ چاہیں گے تو پھر ہم نئے کینڈیڈیٹس کو جتوائیں گے.
वो जो बातें थी ना कि जी हम किसी खंबे को भी दे दें, तो बड़ी दफा हम लीडरशिप पे कहते थे यार खंबे को ना दें, दें आखिर पे किसी इंसान को ही, क्योंकि खंबा तो बात नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर वो बिजली का खंबा अगर खंबा जो है उस पर तारें हैं वो नंगी तारें होंगी तो बंदा मर जाएगा। तो मेहरबानी करें इस तरह के जो चीजें हैं वो इस्तेमाल ना करें एज पॉलिटिकल स्लोगनेरिंग, ठीक है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि देखें जिस तरह फौजिया ने कहा कि इस रीजन के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान की सियासत के और फिर पंजाब की सियासत के, जो यहाँ अटक से लेके और जेलन तक लड़ते हैं, फिर वो मिनिस्टर्स बनते हैं, फेडरल मिनिस्टर्स बनते हैं। एक केस के अंदर जब नवाज शरीफ नहीं रहे पार्टी के रहनुमा और सदर, तो फिर हमने देखा कि शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो इसी रीजन से वो प्राइम मिनिस्टर बने, राजा परवेज अशरफ जो है प्राइम मिनिस्टर, तीन आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। देखना ये पड़ेगा कि अब अगर वो एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी उनको भी याद रखें, चौधरी निसार। नहीं चौधरी परवेज लाई भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चौधरी परवेज फौरन जज्बात मुश्तिल हो गए, कंट्रोल करें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखें अब देखना पड़ेगा चौधरी निसार साहब की जीप के अंदर डीजल या पेट्रोल है या नहीं, वो लड़ेंगे जीतेंगे कि नहीं, क्योंकि सरवर साहब जो मुकाबले में खड़े होते हैं एक सीट से कम वो तो आहिस्ता आहिस्ता फिरते हुए वजीर रहते हुए, इंपॉर्टेंट वजीर, कंट्रोवर्शियल वजीर, पीआईए का भट्टा बैठाने का उन पर इल्जाम लगता है, तो वो तो अब चले गए आईपीपी के अंदर, ठीक है ना। तो ये सारे लोग जो है इनमें इंटेलिजेंस भी बड़ी है, ये देख लेते हैं कि हवा कहाँ चल रही है और कहाँ जो है हमें कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल सकती है। तो रोज कहते हैं हवा चलने का ख्याल रखें, ये जो आप हल्के सारे कह रहे हैं, चाहे वो नेशनल है प्रोविंशियल है, वो देखना पड़ेगा कि अगर यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव बहुत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन प्रिडोमिनेंटली वो जीतने के लिए अपने की कैंडिडेट्स के लिए भी पीएमएल-एन से सपोर्ट चाहती है कि हमारे मुकाबले में प्लीज कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा ना करें। तो क्या वो पार्टी जो पिछली दफा पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी, क्या उसने 5 साल के अंदर अपनी जो भी कारकर्दगी है उसकी बेस पे अपने तमाम सपोर्टर्स के लिए इतनी अवामी हमायत हासिल कर ली है कि उसका कैंडिडेट जो भी होगा वो जीतेगी? वी विल एक्चुअली हैव टू सी एंड वेट फॉर। अच्छा, ये जो गुलाम सरवर साहब की भी आपने बात की है, मैं चाहूंगा इसको जरा हम मजीद हाफिज साहब भी बात करें और आगा साहब भी उस पर बात करें और तंजीला भी उस पर बात करेंगी। लेकिन पहले हम जरा बता दें आपको कि जो अटक के लोग हैं, जो सराउंडिंग के लोग हैं, अवाम जो है वो क्या तवक्कुआत लिए बैठे हैं और उनकी क्या राय है, पहले वो देख लें, उसके बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वोट कास्ट करने की सबसे मेन वजह तो यही है कि एक राइट है और ये शायद एक कौमी लेवल पर वाहिद राइट है जो हमारा बीइंग सिटीज़न है और हम सबको ये वेल करना चाहिए और मैं ये भी कहती हूँ कि सब लोग करें। हर एक शहरी की यही एक्सपेक्टेशन है कि आने वाली जो हुकूमत है वो अपनी आवाम का ख्याल रखे, जो उनके मौजूदा मसाइल हैं उन पे गौर करे। हुकूमत जो है ना आवाम को अच्छे से रिलीफ दे दे और आवाम बड़ी मुश्किल में है, महंगाई का शिकार है। जो भी आने वाली हुकूमत है उनसे यही अपील है कि महंगाई जो है उसमें आपको बजट पेश करना चाहिए। महंगाई के ख़िलाफ़ जो है मैं पुरज़ोर अपील करता हूँ कि महंगाई का ख़ात्मा किया जाए। पाकिस्तान के अवाम को निकलना चाहिए वोट के हक़ में। बाकी ये है जो भी हुकूमत है पाकिस्तान के अवाम के लिए रिलीफ होना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए और उस गरीब अवाम के लिए जो महंगाई का तूफ़ान है इनको ख़त्म करना चाहिए। जो भी आए अच्छा आए, नेक आए, जो भी हुकूमत हो, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं आई है। महंगाई कम करे, बिल वैसे ही इतने आ रहे हैं, गैस है ही नहीं है, लाइट इतनी कम होती है, हम लोग बहुत गरीब लोग परेशान हैं। मैं मज़दूर हूँ, मजदूरी करके गुजारा करता हूँ। इंशाल्लाह हुकूमत कोई आए हमारे बारे में ही सोचे। अपनी आवाम को भी मशवरा दूंगा कि आप जो है ना वोट कास्ट करने ज़रूर जाएं, क्योंकि ये कौमी फरीज़ा है यार, बंदे का हक है कि वो अपने हक के लिए बाहर निकले और वोट कास्ट ज़रूर करे। इलेक्शन जो है ना वो ज़रूरी है इस मुल्क के लिए, ताकि ये मुल्क थोड़ा सा और स्टेबल हो सके। इलेक्शन से उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह मुल्क में बेहतरी आएगी और वोट जो सही जगह उसी जगह डालेंगे, जिस पार्टी का हक है उसको डालना चाहिए। इस इलेक्शन से यही उम्मीद है कि मुल्क में इस्तेकाम आए, जो हमारा मुल्क अदम इस्तेकाम का बहस बना हुआ है, और इंशाल्लाह वोट भी हम देंगे। इलेक्शन हुआ तो वोट जरूर डालेंगे इंशाल्लाह। जो भी पार्टी आएगी देखेंगे क्या बनता है मुल्क का,
اگر صحیح رہا تو پھر چلیں گے ان کے ساتھ, نہیں تو نیکسٹ پارٹی ہم اور بھی دیکھ لیں گے. جی, اٹک اور جہلم کے عوام کیا چاہ رہے ہیں, ان کی کیا توقعات ہیں اور ان کی کیا رائے ہے, یہ آپ دیکھ رہے تھے. جو سوال میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی غلام سرور صاحب کی, عامر غوری صاحب نے بھی بات کی. غلام سرور صاحب کے ٹکٹ کا بڑا رولا پیا ہوا ہے, کیونکہ ان کو آئی پی پی نے تو ظاہر ٹکٹ دیا, مسلم لیگ نون نے وہاں پہ انڈرسٹینڈنگ کر لی. مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے پارٹی ورکر جو ہے اس کے اندر بڑا ری ایکشن ہے. تنزیلہ, میں چاہوں گا اس پہ آپ ذرا کامنٹ کیجیے گا. مسلم لیگ نون کی انڈرسٹینڈنگ بھی بڑی عجیب ہوتی ہے نا. انہوں نے 2 انڈرسٹینڈنگز کی ہیں اس ریجن میں. ایک انہوں نے عامر کیانی کے لیے بھی کی ہے. اچھا, مطلب ایسے لوگ جن کی کریڈیبلٹی کے اوپر بڑے سنجیدہ سوال تھے, آپ ایسی خاموشی سے جا کے ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگز کیوں کر لیتے ہیں؟ تو یہ ایک بڑا عجیب سی بات ہے. لیکن چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ بھی وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. دیکھیں, چودھری نثار صاحب کے حوالے سے پارٹی کے اندر جو بھی ریزرویشنز ہوئی یا نہ ہوں, نون لیگ کے ووٹر کی ایک بات بتاؤں, کیونکہ جس علاقے سے میرا تعلق ہے وہاں پہ نون کا بہت ووٹ بینک ہے. نون کا جو ووٹ بینک ہے وہ نون کے لیڈرز کی شکلیں پہچانتا ہے, اور وہ نون لیگ میاں صاحب کے آس پاس جو لوگ رہے نا ان کے ساتھ بڑا ریلیٹ کرتا ہے, اپنا ایک تعلق سمجھتا ہے. اس لیے شاید چودھری نثار صاحب کو کوئی فائدہ ہو جائے گا. نون لیگ نے وہاں پہ جو اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا. مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ, کیونکہ اجمل صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے پپیتے کے نشان کے اوپر آزاد امیدوار کے طور پہ لڑ رہے ہیں. اجمل پپیتا, جی پپیتا صحت کے لیے جی اچھا ہوتا ہے. سو اب دیکھیں, پی ٹی آئی کے جتنے لوگوں سے ہماری بات ہو رہی ہے ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بہت سارے اور بھی آزاد امیدوار ہیں. سو آزاد امیدواروں کا ووٹ آپس میں تقسیم ہو جائے گا. انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک اسٹریٹجی ہے. اب انہوں نے کوئی پلان سی ڈی رکھا ہوا ہے, تو وہ میرا خیال ہے کہ اٹ وڈ بی ویری ویری انٹرسٹنگ. اگر ہوا واقعی آزاد امیدواروں کے حق میں چل پڑے گی تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ غلام سرور صاحب, کیونکہ دیکھیں ایک پرو پی ٹی آئی ووٹ ہے, ایک اینٹائی وہ لوگ ووٹ ہوگا جو 9 مئی کے بعد عمران خان صاحب کو چھوڑ کے گئے, جنہوں نے پریس کانفرنسیں کی, جو اس دفعہ خاموش جہاز میں جا کے بیٹھ گئے. اور ویسے جہاز نشان ہے چودھری نثار صاحب کا, تو یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. عامر غوری صاحب جہاز ہے, جیپ سے جہاز, آپ جیپ کہہ رہے تھے, چینج ہو گیا نشان, چینج ہو گیا. بالکل. اچھا, میں یہ آغا صاحب آپ کی طرف ڈسکشن کو لے کر آنا چاہ رہی ہوں. آخر میں ابھی جو ہم دیکھ رہے تھے نا, تو انہوں نے جو ایک ہمارے تھے جن سے بات کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ الیکشن ہوئے تو دیکھیں گے. میرے لیے وہ الیکشن ہوئے تو بڑا امپورٹنٹ تھا. پھر انہوں نے کہا ووٹ دیں گے, نہیں کام کریں گے تو پھر دیکھ لیں گے. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ووٹ سے تبدیلی آ سکتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ چودھری نثار والی بات تو میں چاہتی ہوں اس کے اوپر بھی آپ بات کریں کہ چودھری نثار صاحب نے پچھلی دفعہ حلف ہی نہیں لیا تھا. تو اگر میں ووٹر ہوں اس حلقے کی اور حلف ہی نہیں لیا, آپ نے 5 سال مجھے تو قومی صوبائی اسمبلی میں تھے وہ ابینڈن کر دیا, تو میرا تو سننے والا کوئی نہیں ہوا. تو ایک اس پہ کہ کیا یہ بھی تو کون چابی پیچھے کون کو مارے ہیں؟ حلف ہو گیا تھا آخری دنوں میں انہوں نے بھاگ کے حلف لیا تھا. اچھا, ایک صرف اور بات, مگر اس کا فائدہ کوئی نہیں تھا نا. پوائنٹ ایڈ کر لیں. ہاں, میں نے بھی ایک اور کرنا, میں لوڈ کر رہی ہوں اپنی پوری بندوق. وہ تنخواہ لیتا یہ نہیں لیتا جی. ہاں, اچھا ایک اور پھر آپ اس میں کریں. اور دوسرا یہ کہ یہ جو بات تنزیلہ نے کی نا, آزاد امیدوار بہت سارے ہوں گے, کٹ جائیں گے, میرے حساب سے بہت کلیئر ہے پلان سی. بینگ این الیکشن آبزرور, جس نے دنیا میں بہت جگہوں پہ الیکشن آبزرور, پلان سی بہت اچھا ہے. ان کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی بہت اچھی ہے. وہ اپنے حلقے کو اکٹھا کر کے رکھیں گے. آپ کو پتہ ہے اب الیکشن کمیشن سے آپ 4 روپے اس کا ریٹ ہے کچھ نمبرز کے حساب سے, یا 4 روپے پر پرسن ہے, جس سے آپ جو بھی آپ کے حلقے کے ووٹرز ہیں نا, ان کا CNIC نمبر اور فون نمبر لے سکتے ہیں. اور پھر آپ ان سے ٹیلی کام والوں سے بنڈل خریدیں اور ان کو میسج پہنچائیں. تو بہت انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ کیا, اب بھی یہ کر سکتے ہیں. تو وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں, ایکسیپٹ وہاں پر جہاں پر کور کینڈیڈیٹ نہ بیٹھا ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ٹوٹل 17,000 میں سے 11,785 تو ہیں آپ کے انڈیپینڈنٹ. اب آ جائیں کہ الیکشن ہو کس کے ساتھ رہے. یہ فگر تو بہت الارمنگ فگر ہے. اس فگر کے مطابق تو جو پارٹی جس کے پاس, جو پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, اب اگر اس کے پاس سمبل نہیں ہے, تو الیکشن تو سارے اس کے خلاف لڑ رہے ہیں. اگر ٹیکنیکلی آپ دیکھا جائے تو کیوں کہ ان کو ایک ایک جگہ پہ 2 اپنے کینڈیڈیٹ انڈیپینڈنٹ بھی کھڑا کرنے پڑے, جیسے کہ ابھی تنزیلہ نے کہا سب کھڑے کرتے ہیں. جب آپ وڈرا کر لیتے ہیں نا آخری دن,
تو اس کے بعد کینڈیڈیٹ ہوتا ہے. یہ بات یہ آخری دن انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا کینڈیڈیٹ اسٹرانگ ہے, اور اس کو پھر وہ والی بات کہ وہ میسج تھرو کریں گے کہ اس کو دینا ووٹ. لیکن یہ ہے کہ پلیز مجھے بات پوری کر لینی. یہ تو ہے ریالٹی کہ ایک پارٹی جس کے پاس کینڈیڈیٹ تو ہیں, سمبل نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ تو آخری وقت تک جنگ لڑنے کو ہمیں ابھی تک نظر آ رہی ہے. فیئر انف. ٹھیک ہے. دوسری طرف آتی ہیں وہ پولیٹیکل پارٹی جن کے اندر اپنے معاملات جو ہیں وہ ابھی تک طے نہیں ہو سکے. ٹھیک بات. نہ چکوال جہاں سے تنزیلہ صاحبہ بلونگ کرتی ہیں, ان کو مجھے ذرا پتہ, نہ چکوال میں ہو سکے ہیں, نہ ایون اٹک میں ہو سکے ہیں, اور باقی کا جب ہم جاتے ہیں اس میں سرگودا وغیرہ میں, اس میں تو کہتے ہیں نا کہ رن پہ آیا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا کون آ رہے ہیں. میننگ بائی کہ یہ الیکشن ہے بہت امپورٹنٹ. اور آخری ایک بات کروں گا, جب بھی ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے نا, آپ یاد رکھیے گا کہ یہ میرا ایکسپیرینس ہے, میں 88 سے الیکشن کور کرتا ہوں, ویری گڈ, ٹھیک, یہ میرا ایکسپیرینس ہے. جب بھی ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے تو کینڈیڈیٹ کو مصیبت پڑی ہوتی ہے. ہاں, اس کا ووٹ بینک بریک ہو گیا ہوتا ہے. نئی خاندان, وہ خاندان جو کہ اس کے پہلے نہیں ہوتے ہیں وہ آ چکے ہوتے ہیں, اس کے خاندان کسی اور حلقے میں. اور مجھے نہیں یاد ہے کہ ان میں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایسا ہے کہ نہیں, یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. سیٹیں کم ہوئی ہیں پی اے کی. اچھا, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک نیشنل اسمبلی کے نیچے 3 پروونشل اسمبلی تھے. اچھا, حافظ طاہر صاحب جو ایڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ بیلٹ پیپر پہ تو کینڈیڈیٹ تو رہیں گے, لہٰذا وہ کنفیوژن کا سبب تو بہرحال رہیں گے. نہیں, ان کی ریٹائرمنٹ ہونے کے باوجود بھی ٹھیک ہے, ان کا نام جو ہے بیلٹ پیپر پہ چھپا رہے گا. اب یہ مسئلہ یہ ہے, دیکھیں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کا اگر ہم صرف پنڈی کا اور جائزہ لے لیں تو یہاں پر جو پارٹیوں سے ناراض امیدوار ہیں وہ آ گئے ہیں میدان میں انڈیپینڈنٹ کے طور پر. مطلب پارٹی کے ڈسپلن کی وائلیشن کی ہے ان لوگوں نے, خواہ وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی بات ہو یا پیپلز پارٹی کی بات ہو, کہ جن کو ٹکٹ نہیں ملے وہ انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ بری میں اسامہ سرور کو انہوں نے ٹکٹ دیا ہے, لیکن عتیق سرور جو پہلے وہ تھے وہ آج انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں. اور یہی صورت جو ہے پھر آپ کو نظر آ رہی ہے چکوال میں بھی, اور آگے اٹک میں بھی یہی صورت نظر آ رہی ہے. تو اب وہاں فروخ الطاف کو ٹکٹ دے دیا پی ایم ایل این نے, وہاں وہ جو چودھری خادم جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے پارٹیوں کے لیے بھی پریشان کن ہے, اور یہ الارمنگ ہے ووٹرز کے لیے بھی کہ وہ کنفیوژن کا شکار ہے کہ کون سی پارٹی کس کو امیدوار کھڑا کر رہی ہے. اور پارٹیوں کے امیدوار جو ہیں وہ آپس میں ہی جب تقسیم ہو رہے ہیں تو یقیناً اس کا اثر رائے دہندگان پر بھی پڑے گا. ووٹ تقسیم ہوگا, پھر ظاہر ہے ووٹ تو تقسیم ہوگا جس کی طرف آپ کہہ رہے ہیں. اور اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو طاہر صاحب بات کریں, ناٹ اونلی کہ کنفیوژن میں ایک کیاس ہوتا ہے, ووٹ تقسیم ہوتا ہے جیسے آپ نے بھی کہا, مگر اس میں جگہ بن جاتی ہے ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا کو پھیلانے کی بھی. میرا خیال ہے کہ ایک چیز اور بھی ہوئی ہے نا, جو منرف حکیم تھے پی ٹی آئی کے, پاکستان مسلم لیگ نواز نے ان کو بہت زیادہ اکاموڈیٹ کیا ہے. پارٹی کے اندر بھی ریزنٹمنٹ ہے, پارٹی ورکرز میں بھی ریزنٹمنٹ. آپ دیکھیے جب میاں صاحب یہاں نہیں تھے اور چودھری نثار صاحب نے جب ٹکٹس تقسیم کیے تھے شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے, تو جہلم تک سب لوگوں کو انہوں نے ناراض کر دیا. راجہ افضل صاحب مرحوم وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے, اسی طریقے سے چودھری ریاض گجر خان کے ان کو ٹکٹ نہیں ملی. اب یہ ٹی ایل پی میں آ گئے, وہ ٹی ایل پی میں. سو یہ وہاں کے امپورٹنٹ لوگ ہیں جن کا بڑا اثر و رسوخ ہے وہاں کی لوکل دیکھیں اب چودھری خادم نے وہاں پہ حلقے میں ایک جگہ اٹینڈ کی ہوئی ہے. فاروق الطاف صاحب نے تو اللہ کے فضل سے وہ ظاہر ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ جس طرح سے سیاست میں آئے تھے, تو وہ ان کی جو سیاست کا طریقہ کار ہے وہ مارشلائی سیاست کے طریقے سے سیاست کرتے ہیں, تو ان کا کوئی بہت زیادہ اس طرح سے ملنا جلنا نہیں. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ میرے سے زیادہ جہلم کو کون جانتا ہے, مگر جمہوری طریقہ تو مجھے لگتا ہے کہ جو وہاں لوکل ڈائنامکس ہے نا, الیکشن والے دن سیاسی جماعتوں کے لیے اس کو قابو کرنا مشکل ہو جائے گا جو ان کے اندر ڈیوائیڈ. کیا بات ہے تنزیلہ, یہ میرے لیے میں نے یہ سوال نہ لکھا ہوا تھا اور یہ آپ دونوں کی طرف لے آتے ہیں عامر سے شروع کر کے. یہ بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کیونکہ ہمارا ایک مقصد جو ہلکا بہلکا جانے کا بھی یہ تھا نا, کیونکہ ہر جگہ کی لوکل ڈائنامک فرق ہے. یہ لوکل ڈائنامک اور اس دن ووٹر کا کیا موڈ ہوگا, ڈائنامک تو آپ پھر بھی اینالائز کر سکتے ہیں, ووٹر کے موڈ کو نہیں آپ کر سکتے. یہ کہنا اب جس طرح دو باتیں چل رہی ہیں, کیا ووٹر ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہوگا, ووٹر ٹرن آؤٹ بہت کم ہوگا,
کچھ لوگ یہ بات پھیلا رہے 60% ہو گیا پایا نا آخری دفعہ 60% کدوں ہے ایسی پاکستان چ ایون 1970 والے الیکشن میں بھی 60% نہیں تھے, ہم انڈر 60 تھے. تو جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے ووٹ ڈالنے کا تناسب بڑھتا بھی جائے تو ٹرن آؤٹ کم ہوتا جاتا ہے کیونکہ آپ کا رول کا سائز بڑھ گیا ہوتا ہے. نمبر ایک بات. دوسری بات جس پر آپ دونوں کی ضرورت ہے, تنزیلہ نے اس پر شروع میں بات کی تھی, پولنگ ایجنٹ کا کردار, ایک کمیونیکیشن کا اور دوسرا پولنگ ایجنٹ کا کردار بہت اہم ہوگا الیکشن دن پہ. اور ہمیں الیکشن کمیشن نے بتایا کہ فارم 45 میں اس دفعہ ان کے سائن کرنے کی جگہ چھپی ہوئی ہے. تو کسی کا نہ ہونا, ایک تو وہ کے اندر نظر رکھنا, مگر کسی کا سائن نہ ہونا بھی الیکشن ڈسپیوٹس بڑھائے گا. یہ بہت اہم بات ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ بھی لے لیجئے گا عامر صاحب کے لیے اور آغا صاحب کے لیے. آج ہم بندوقیں لوڈ کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو اس میں ہم کچھ ووٹرز آخری وقت میں ہوا, جس کی بات کی فوزیہ صاحبہ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہ میں ہوا کی بات کرتا ہوں, پنجاب کے اندر یہ اس ہوا کا کتنا کردار ہوتا ہے؟ کیونکہ پچھلی بار جب ہم دیکھتے تھے کہ تحریک انصاف کی ہر طرف جو ہے وہ ایک سویپنگ جاری تھی اور وہ فتوحات حاصل کر رہے تھے, اس کے باوجود پنجاب اسمبلی کے اندر مسلم لیگ نون کی اکثریت تھی. تو اس کا اس بار کوئی کردار ہوگا وہاں پہ؟ دیکھیں میں الیکشنز کو بہت ان یوزل الیکشن سمجھ رہا ہوں. پہلی بات یہ کہ میرا خیال ہے کہ ٹرن آؤٹ بڑھے گا اور کافی زیادہ بڑھے گا, کیونکہ میں ابھی تک جتنی یوتھ کو ملتا ہوں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو, وہ کہتے ہیں کہ جو ہو نا ہم نے چاہے نیگیٹو جا کے ووٹ کاسٹ کرنا ہے, نیگیٹو ووٹ کاسٹ کرنا ہے, ہم نے فیصلہ کر لیا کسی کو نہیں دینا. نیگیٹو ووٹ میننگ بائی کہ آپ پوری اس کو کاٹ دیتے ہیں تو اس کا کوئی نہیں سر, وہ ٹرن آؤٹ میں نہیں آئے گا کیونکہ وہ ووٹ ضائع ہو جائے گا. یہی مجھے بات ضرور میں اس پہ آ رہا کہ ہم نے جانا ضرور ہے, اور چاہے ہم نیگیٹو ووٹ کاسٹ کریں, میننگ بائی اتنا تو ہوگا کہ ہم یہ کہہ سکیں گے اتنے نیگیٹو ووٹس کاسٹ ہوئے ہیں, اس کی باقاعدہ ایک اناؤنسمنٹ ہوگی. ریجیکٹڈ ووٹس کا نمبر تو آتا ہے نا, بالکل وہی اس کو نیگیٹو ووٹ کو ریجیکٹڈ ووٹ میں آئے گا نا. ایک تو بات ہے بڑھے گا. دوسری بات آپ نے ہوا کی بات کی ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ الیکشن ہواؤں کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے, فضاؤں کے ساتھ. یہ الیکشن بڑا کلیئر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت الیکشن بہت کلیئر ہو رہا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے, اور اس میں ان کو ایک بلا وجہ کا ایڈوانٹیج مل گیا ہوا ہے. یعنی کہ 42 مہینے کی جو ان کی جو تباہ کن خوفناک اننگز کھیلی تھی, لیکن اس کے بعد وہ ایک جو یعنی کہ چینج آئی اور پھر جو کچھ ہوا پاکستان میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. حکومت کی بات کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ان کے جو آپ نے جیسے کہا کہ ان کے میجر جو پلیئرز ہیں وہ تو پیویلین سے باہر ہی نہیں ہیں, مطلب اسد عمر نہیں ہے فار ایگزامپل اسلام آباد. ہاں میں اس بالکل میں نشان لگایا, لیکن بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ان کو ووٹ پڑے گا. لوگ ہوا پہ ووٹ نہیں ڈالنے جا رہے ہیں. وہ لوگ جس طرح آپ نے ابھی کہا ہے نا کہ پی ایم ایل این کے خلاف جو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں, پی ایم ایل این کے اپنے, ان کا ووٹ جتنا پڑے گا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہوا کے ساتھ ووٹ نہیں ہے. لوگوں کو پتہ یہ نہیں جیتے گا, پتہ یہ نہیں جیتے گا, کیونکہ جیتے گا تو جو جس کو پارٹی ٹکٹ ملا ہوا ہے, لیکن لوگ ووٹ ڈالیں گے. اور کل کو سرگودا میں جو ایک جلسہ ٹائپ ایک کائنڈ آف اے تھنگ ہوئی ہے لوکلز کی, اٹ واز الارمنگ. ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ٹکٹس نہیں غلط ہوئے ہیں, تو وہاں 7,000 تو آدمی وہاں اکٹھا ہوا تھا. تو یہ ہوا والا کام نہیں چلے گا جی اس دفعہ. بالکل ٹھیک. جو ہمارا یوتھ ہے اس نے ووٹ ڈالنا ہے کہ میں نے اس دفعہ ووٹ ڈالنا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میں ایگزسٹ کرتا ہوں, اور یوتھ ہوا کے ساتھ کبھی نہیں چلتی. ہاں, اور ان کو جو ہے وہ نیگیٹو ووٹ نہیں ڈالنا اور انہوں نے صحیح ووٹ ڈالنا ہے. ہمیں چونکہ ایک بریک کی طرف جانا ہے, عامر صاحب آپ کی طرف ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. سچ کیا ہے اور فریب کیا؟ سچ جاننے کا حق آپ کا بھی ہے اور میرا بھی. کیا کر رہے ہیں ہم سچ کے ساتھ انصاف؟ سچ تو یہ ہے کہ سچ بولنا, سننا اور برداشت کرنا مشکل ہے. کوشش جاری رکھیں گے حقائق سامنے لانے کی اور جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کی. پروگرام سچ تو یہ ہے میں دیکھیے سید انوار الحسن کے ساتھ رات 10:05 پر صرف
PTV न्यूज पर। वेलकम बैक। वोट पाकिस्तान। अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि वोट, नेगेटिव वोट, और मेरे लिए ये बहुत खौफनाक बात है। तो इससे पहले कि मैं आमिर साहब को बोलने का मौका दूं, मैं बहुत मतलब जो भी मुझे सुन रहा हो, मैं उससे गुजारिश करना चाहती हूँ, वोट को ज़ाया मत कीजिए। आपका वोट नेगेटिव वोट या वोट रिजेक्ट हो जाएगा, उसका नंबर बढ़ जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एक नंबर रह जाएगा। हुकूमत फिर भी जितने वोट जो भी लेगा वो बनाएगा। आपका वोट आपकी मर्जी है, आपकी पसंद का इख्तियार है, आपका मुस्तकबिल और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो खुदारा इसको ज़ाया मत कीजिए, अपनी पसंद के उम्मीदवार को सोच विचार के साथ वोट दीजिए, ट्रेंड सेट कीजिए। सो आमिर, आप जो आपने मैसेजिंग की है ना जिन लोगों के लिए, मैं वहाँ से बात स्टार्ट कर लेता हूँ। देखें, इस दफ़ा जो लोग वोट डालेंगे, लेट्स से वो 18 साल के हुए हैं या 18.5 साल के हैं या 19 साल के हैं और उन्होंने अपना वोट रजिस्टर करा लिया, होपफुली। लास्ट टाइम में नवाज शरीफ वाज इन पावर, ये 12-13 साल के बच्चे थे, इनको पता भी नहीं होगा कि सियासत क्या होती है, ठीक है ना। नवाज शरीफ साहब की अब तक की जो मैंने कैंपेन, जब वो चूंकि कैंपेन पे निकल आए हैं, या जो कुछ मैसेजिंग है, वो जो बातें कर रहे हैं, इन बच्चों को उन चीज़ों का पता भी नहीं होगा कि उन्होंने न्यूक्लियर धमाका किया था या उन्होंने मोटरवे बनाई थी। इनमें से बहुत सारे लोग मोटरवे पे चढ़ते भी नहीं होंगे, चढ़ते भी हों तो व्हाट डू दे केयर। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो बेचने के लिए चीज़ है ना, और हम जो है वो इसको एशियन टाइगर बनाने लगे थे, और हम उस वक्त भी लिखते रहे, बोलते रहे कि पाकिस्तान को पाकिस्तान ही बना दें यार, आप एशियन टाइगर नहीं बनाएं, बिल्कुल। आप कराची को पेरिस ना बनाएं, कराची को कराची बना दें, कराची तो वैसे ही अबैंडन किया हुआ उन्होंने। मैं ही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखें इस वक्त जो हवा चली हुई ना, आप कहते हैं हवा की बात, तो ये वफाओं पे होगा या फजाओं पे होगा इलेक्शन, मुझे नहीं पता। क्योंकि जिसके साथ वफा है ना, वो आजकल आदमी जो है वो सुना जेल में है, ठीक है ना। ये चीज़ का भी फैसला होगा इस दफ़ा इंडिपेंडेंट के साथ कि वो उसकी पार्टी के नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं, चाहे उनके पास पपीता है या मिर्च है या कोई और चीज़ है। सवाल ये है कि अभी भी लोग ये कहते हैं कि उस आदमी की पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा है, क्या उसकी पार्टी की पॉपुलैरिटी भी सबसे ज़्यादा है? एक ऐसी पार्टी जो अब बैलेट के ऊपर तो नज़र नहीं आएगी, कैंडिडेट नज़र आएगा। तो अगर फ़र्ज़ किया पीपल्स पार्टी को, हम ये टोटल माइनस नहीं कर सकते, लड़ाई शुरू हो जाएगी कि जनाब आपने जो है यहाँ पर साइडें लेनी शुरू कर दी। तो नवाज शरीफ जिसको कि आप लेके आए हैं एज योर ट्रम्प कार्ड, ही वॉज नॉट देयर व्हेन मेनी ऑफ न्यू वोटर्स आर गोइंग टू वोट। उसके साथ उसकी एफिलिएशन नहीं है, हो सकता है उनके ख़ानदानों की एफिलिएशन यहाँ हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप पिछले 5 साल में यानी प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नमेंट में नहीं थे, तो आपने तो कोई चीज़ डिलीवरी नहीं की, आपने तो कोई नाली भी नहीं बनवाई, आपने तो कोई सड़क भी नहीं बनवाई, आपने कहीं गैस भी नहीं दी, आप कहीं हो सकता है जनाजे पे भी ना गए हों, आप कहीं शादियों पे भी ना गए हों। क्यों? आप तो पावर में नहीं थे, तो आपकी जो पॉलिटिक्स का डायनामिक्स है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था यहाँ पे, ठीक है ना। आपके जो लोग थे, आपने जैसा कहा था कि सारे रनर अप थे। तो मसला ये है कि तारीख जो है वो तो जीतने वाले को जानती है ना, हारने वाले को नहीं जानती कि वो सिर्फ 2 सेकंड पीछे रह गया था, वो हारा था। तो सवाल ये है कि क्या इस पॉलिटिकल पार्टी ने पिछले 5 साल में कोई प्लानिंग की थी कि जो अगला इलेक्शन होगा? मुझे इस तरह लगता है कि इस पार्टी को ये नहीं पता था कि इनका लीडर जो है वो लंदन से वापस आ जाएगा। इस पार्टी को ये उम्मीद नहीं थी कि उसके इलेक्शन में उसके केसेस उसके हक में हो जाएंगे एंड देन ही विल फाइनली बिकम द ट्रम्प कार्ड। तो ये पार्टी जिस तरह एक स्लंबर से बाहर आने की कोशिश कर रही है ना, कि अभी तक मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, कि मंशूर जो है उस पर लोगों से राय मांगी हुई है, ठीक है ना। मंशूर नहीं है सबसे बड़ी पार्टी का जो जीतने जा रही है, जो पाकिस्तान को शायद दोबारा से नया वजीर आजम देगी, वो है नहीं। और दूसरी पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो इस कदर डिसएरे का शिकार है कि हमें उसके कैंडिडेट्स का अभी तक पता नहीं है, उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री का नहीं पता, ठीक है ना। तो उस सूरत के अंदर मुझे इस तरह लगता है कि जो इलेक्शन है, आई थिंक ये पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाएगा, दैट विल बी सीन आफ्टर 8 फरवरी। बट
huge questions are there. وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو پاکستان کا لیڈر سمجھتے ہیں، پولیٹیشین سمجھتے ہیں، وہ جو کل کا پاکستان ہے نا، یعنی جیسا آپ نے کہا تھا کہ اگر فرض کیا 18 سے لے کے 25-30 تک نوجوان، یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے بہت سارا لوگ انپلائڈ ہیں. میرے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ کیا یہ ووٹ اینگر میں ڈالیں گے، اور اینگر میں ڈالیں گے تو کس کے خلاف ڈالیں گے. اور وہ وہی بات جو آغاز صاحب کہہ رہے ہیں اور جس کو آپ نے نیگیٹ کیا، جو ریجیکٹ نہیں ہوگا ایکسیپٹ ہوگا، لیکن کیا وہ غصے اور غم اور رنج میں ڈالا جائے گا یا ہوپ میں ڈالا جائے گا. مجھے ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنی ہے کہ دیکھیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ڈیلیما رہا ہے پچھلے 5 سال میں کہ وہ یوتھ کے ساتھ انگیج نہیں کر پائے. حالانکہ جو ینگ لیڈر ہے وہ تو بلاول ہے جس کے ساتھ نوجوانوں کو اپنے آپ کو الائن کرنا چاہیے. مطلب جو 70 سال کا آدمی ہے وہ تو ینگ نہیں ہے جو ٹی شرٹس پہن کے اور جاگنگ سوٹس پہن کے لوگوں کو فیسینیٹ کر رہا ہے. No, but that is political marketing. That is political branding. وہ برانڈنگ بلاول کو کرنی چاہیے تھی، وہ برانڈنگ مریم کو کرنی چاہیے تھی، ان دونوں نے نہیں کی. سو یہ جو سمپتھی کا ووٹ بھی اب ادھر ہے اور اینگر کا ووٹ بھی ایٹ پلے ہے، تو یہ بہت انپریڈکٹیبل ہے. لیکن میں ایک چھوٹی سی بات اور کہوں گی کہ دیکھیے یہ جو پنجاب کی یہ بیلٹ ہے نا، اس میں میاں نواز شریف کا ڈیڈیکیٹڈ ووٹر موجود ہے، وہ نہیں ہلے گا. لیکن جو اربن سینٹرز ہیں وہاں پہ سوشل میڈیا کا رول اور نیریٹو کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ. مجھے لگتا ہے یہی ایک بلائنڈ کارڈ ہے سارے الیکشنز میں، جس سے ڈرے ہوئے لوگ، جس بلائنڈ کارڈ کی وجہ سے چاہ رہے ہیں کہ الیکشنز تو ہوں ضروری ہیں، لیکن دل میں کہیں کہہ رہے تھے کہ نہ بھی ہوں تو کوئی بات نہیں. لیکن اس میں جو اہم بات ہے جو یوتھ کی ہم بات کرتے ہیں، یہ سوال انہوں نے اٹھایا ہے کہ کیوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ سوال ہم نے آپ کی طرف لے کے آئے، مگر سیاسی جماعتیں کنیکٹ نہیں کر پاتی یوتھ کے ساتھ. اور بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں جس کی طرف اشارہ کیا ہے تنزیلہ نے بھی، یوتھ کے ساتھ کنیکٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے. اس الیکشن میں سوشل میڈیا سب سے امپورٹنٹ رول ادا کر رہا ہے، اور سوشل میڈیا جو ہے وہ کمپین جو ہے لانچ، اس نے کمپین ایک لانچ کی ہوئی ہے. اس سوشل میڈیا پر زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ناراض نوجوان کہتے ہیں، اور ان کا ووٹ جو ہے کہاں جا رہا ہے یہ مطلب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں کیا سوشل میڈیا کی اس کمپین کو آگے بڑھانے میں یا روکنے میں کامیاب ہو سکی ہیں؟ اگر ہو سکی ہیں تو پھر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ بدل سکتا ہے، اور اگر نہیں ہو سکی تو پھر ہمیں یہ نیگیٹو کمپین کو روکنے میں ویسے تو اگر انتخابی مہم سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں وہ تو ظاہر ہے سب کو کوشش کریں. نیگیٹو کمپین جو چل رہی ہے، آپ نیگیٹو کمپین کہ نیگیٹو پروپیگنڈا جو چل رہا ہے یہ پاکستان کو کہاں لے کر جائے گا، ہمیں اس کو روکنے کی ضرورت ہے. یہ دیکھیں جاوید کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ہم کنٹینیوس اپنے ہر پروگرام میں ہم کہیں سے بھی بات پکڑتے ہیں، ڈس انفارمیشن سوشل میڈیا کا رول امپورٹنٹ آ جاتا ہے. میرے بھی چھوٹے چھوٹے سوال پلیز. ایک تو بالکل یہ وہی ہے کہ اس نے کہا نا یونیورسٹی پڑھاتا ہے تو سارے سوال ٹیچر کو ہم دے دیں، موقع دیجیے گا. اب دیکھیں جو طاہر صاحب نے بات کی اور یہ کریں سوشل میڈیا، اب سوئنگ ووٹرز ہمیشہ اہم رہے ہیں، اور ہم شروع سے یہ بات کریں کہ اس دن ووٹر کیا بیہیو کرے گا یہ گیس نہیں کیا جا سکتا. سوئنگ ووٹر رہتے ہیں تو کیا آپ سوشل میڈیا ووٹرز کو سوئنگ بھی کرے گا، کنفیوز بھی کرے گا، ڈس انفارم بھی کرے گا، اور مے بی ڈیجیکٹ بھی کرے. مطلب یہ جو بار بار ہوتے ہیں نا کہ پارٹی کے ساتھ لوگ وفا کریں گے، ایک تو میں نیا نہیں سمجھ آندی نا، تو وہ وفا کریں گے کسی چیز بیس پہ وفا کریں گے نا یا نہیں کریں گے، یا اب وفا اس چیز پہ ہوگی کہ پہلے میں وہ مظلوم تھا اب میں مظلوم ہوں، کل کوئی اور مظلوم ہوگا، مظلومیت جتنی مرضی نکال لیں. تو ہم آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس دفعہ مظلومیت کارڈ سے باہر نکل پائیں گے؟ سب سے پہلے بہت شکریہ عامر صاحب، آپ نے جو یہ یعنی کہ اپنا جو انپٹ دیا ہے اس نے پورے کی پوری ڈائمینشن جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ آپ لے کر آئے ہیں مین پہ. دیکھیے اس وقت پی ایم ایل این کا نے کیوں نہیں دیا منشور کیا ہوتا ہے؟ منشور کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، وہ پہلے فیصلہ کر کے بیٹھ چکے ہیں کہ جی پرائم منسٹر نواز شریف ہے، بس ہی از گوئنگ تھرو اے پروسیس اینڈ ہی ول بی ان دی سیٹ. تو یہ ان کا ہے سب سے بڑا کرائسس، یہ ان کا کرائسس ہے، اس کے کو بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. اچھا اس لیے تو وہ اوور کانفیڈنٹ ہے، یعنی کہ پارٹی نے منشور تک دیا وہ زیادہ کنفیوز ہون نہیں اوور کانفیڈنٹ ہے. یہ بڑا ٹھیک ہے. اوکے سوئنگ ووٹرز کی بات آپ نے کی،
میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, مجھے تھوڑا سوئنگ ووٹر نظر کوئی نہیں آ رہا. یہ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں. پیپل آر ویری فکسڈ. Am I right or wrong? Yes, People are polarization, very divided, fixed. وہی. No swing voter. مطلب ہر آدمی سوشل میڈیا ووٹر ہر آدمی فیصلہ کر کے بیٹھا ہے اس نے کس کو ووٹ دینا. یہ کہنا کہ بالکل سوئنگ ووٹرز بالکل ختم ہو گئے ہیں, یہ نہیں ہے, بلکہ سوئنگ ووٹرز وہ ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی انٹر ہو رہے ہیں الیکٹورل سسٹم کے اندر, اور وہ لوگ جو ہیں جس کو ہم نے کہا ہے کہ 2 کروڑ لوگ ہیں یہ, وہ کہاں کھڑے ہیں؟ وہ ابھی پولیٹیکل پولرائزیشن کا حصہ نہیں بنے, انہوں نے بننا ہے اس الیکشن کے بعد. یہ پرابلم یہ ہے کہ نہ تو کوئی پولیٹیکل پارٹی ایکو چیمبر توڑ سکی, نہ فلٹر ببل توڑ سکی اس کی اپنا پی ٹی آئی کا. بلکہ اگر کسی کو پوچھ لیں کہ فلٹر ببل کیا ہوتا ہے, میں کاغذ پہ لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ پوری پولیٹیکل پارٹی سے پوچھ لیں کہ انہوں نے کیا تھا, پی ٹی آئی موو کس پہ کرتی ہے. تو جناب ان کو تو بیسکس نہیں پتا ہے جو پولیٹیکل پارٹی اس وقت اپنا کہاں نظر آ رہی ہیں سوشل میڈیا. لیکن آپ چھوڑیں, نہیں سر وہ سوئنگ ووٹر نہیں ہوگا. اب میں آخری بات, میک یور کیس, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, گیو می دی ٹائم آئی وڈ. دیکھیں ہوا یہ ہے کہ الیکشن ستمبر میں ہونے تھے, اس وقت آپ کہہ سکتے تھے کہ سوئنگ ووٹ کے چانسز بہت زیادہ تھے. ستمبر سے لے کر آج تک جتنی کو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو لوگ بیچ میں کھڑے تھے نا, میں ان کو بھی ڈیوائیڈ ہوتے دیکھا ہے, یا ادھر ہے یا ادھر ہے. اب کوئی بندہ مجھے میرے قریب ارد گرد میں اسٹوڈنٹس میں 4 ڈفرنٹ یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں. مگر آپ نے شروع میں کہا تھا کہ یوتھ غصے میں بھری بیٹھی ہے, انہوں نے کیمپ سلیکٹ کر لیا. سر یہی تو مجھے ڈر ہے کہ خدا نہ خاصہ جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ نیگیٹو ووٹ ڈالنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے, جو کہ اگر کسی وہ کہتی ہے ہمیں دیا گیا کسی نے, ٹھیک ہے, وہ تو کیونکہ پی ٹی آئی نے تو خود بھی تباہ کیا نا پاکستان کو, تو اگر وہ اس کے حق میں نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں انہوں نے کیا دی ہے. اور دوسری بات یہ جو آخری بات, یہ جو پولیٹیکل پارٹی نے بڑے وہی اپنا سو کالڈ جس کو آپ کہتے ہیں آج کے الیکٹیبل, کتنا پیارا سا نام ہم نے بنا دیا ہے. یہ ان کو یاد ہوگا جب عامر یا میں جرنلسٹ تھے, ہم اسے کہتے تھے ٹرن کوٹ لوٹاس لوٹاکریسی. آج آپ نے بڑی پیاری ڈکشن اس کے لیے بنا دی ہے, دیٹ از کالڈ الیکٹیبل. تو جب میجر پولیٹیکل پارٹیز نے بیس کیا الیکٹیبلز پہ, اور دوسری طرف جو ہے اپنا ان کو کوئی منشور تک کوئی پارٹی دینے کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے ان کو, تو ووٹر پھر وہ جو یوتھ ہے وہ کہتی ہے بھائی میں کس کے لیے ووٹ دوں, کیوں دوں ووٹ, پہلی بات دوں گا ضرور, جاؤں گا ضرور, نہیں وہ کہتا ہے جاؤں گا ضرور. ایک اگریشن میں آپ کو ایک اگریشن ہے جس کو کوئی پولیٹیکل پارٹی ایڈریس نہیں کر رہی. جی تنزیلہ, میں صرف ایک لائن ایڈ کروں تاکہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جیسے آغا صاحب نے کہا کہ جو یوتھ ووٹر وہ کہتے ہیں جو پی ٹی آئی سے بھی اگر الائن کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس نے بھی کیا کیا ہمارے لیے. مگر دوسری طرف میں یہ دیکھتی ہوں, اور آئی مے ایبسولوٹلی بی رانگ, کیونکہ یہ ان کی رائے ہے کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے نہیں دیا. میرے خیال میں ووٹر وہ کہتے ہیں جو بھی کیا ہے یہی ٹھیک ہے. ہمارا جو دانش کا زوال ہوا ہے نا پچھلے چند سالوں میں, وہ بڑا سویئر ہے, اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی پولیٹیکل پارٹیز کو, انہوں نے کیا نہیں. ابھی یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں نا مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, پریپیگنڈا کو آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں جواب دے سکے, روک نہیں سکے, اس کے جواب میں کچھ پیش کرنا تھا. حضور وہ کچھ بنانے میں ناکامی ہوئی بہت زیادہ. سو لوگ کہتے ہیں ہم نے پوسچرنگ پہ اتنا کانسنٹریٹ کیا, ہم نے پوسچرنگ پہ اتنا انویسٹ کر دیا, باڈی لینگویج, آنکھیں دکھا دیں, بڑے بڑے ملکوں کو آنکھیں دکھا دیں. سو آپ نے دانت کھٹے کر دی, ہاں آپ نے ایک انٹلیکچوئل جائنٹ پیدا کر لیا ایک ایسی نسل کے لیے جس نے کوئی ادب نہیں پڑھا ہوا, جس کو اس خطے کی تاریخ کا نہیں پتا, جس نے دیکھا کہ ایس ایس پی کو ڈنڈے پڑے یہاں پہ, اور انہوں نے کہا کہ ڈنڈے مارنا اٹھا کے لوگوں کو از رائٹ تھنگ, جس نے کہا کہ بل پھاڑنا از رائٹ تھنگ. تو اب آپ اس ینگ جنریشن کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ ینگ جنریشن ڈیسائیڈ کر چکی ہے, وہ کہتے ہیں ملک کے لیے بہت اچھا ہے. ہم پوچھتے ہیں کیا اچھا ہے, وہ کہتے ہیں بس ملک کے لیے بہت اچھا ہے. مطلب میں ملتان سے پشاور کا کبھی چکر لگا کے آئی ہوں, میں سب سے پھر ملک کے لیے کیا اچھا ہے, بس اس نے جو کیا ملک کے لیے اچھا ہے. یہ تنزیلہ آپ نے جو پہلے جملہ جو کہا تھا نا کہ دانش کا جو ایک لیول ہے وہ اور بالکل ہی تبدیل ہو گیا. میں اس کو ایڈ کروں, آئین اور قانون کی تعریف بدل دی, آپ نے ایفیلیشن بدل دی,
आपने निजाम चलाना बदल दिया कि मुल्क के अंदर सिर्फ एक ही लीडर है, बाकी सब जो है वो सियासत ठीक को नहीं भी बदल दिया है। ना सर। आपने सियासत की तारीफ भी बदल दी, आपने आइन की भी तारीफ बदल दी। और एक और बात, आपने करिश्मा या पॉपुलिज्म को रूल ऑफ लॉ से ऊपर रख दिया। मैं अगर कुछ को खूबसूरत लगती हूँ तो मैं आगे सारे बंदों को ट्रक के नीचे देके ओ पे जाता है मेरा भाई हो जा, आई एम ओके। मगर उनको डिजाइन ऐसे किया गया था, क्राफ्ट ऐसे किया गया था कि you are the Communication larger skills. than everything. Branding ये बहुत skills. छोटी सी Branding, रियासत है, branding, तुम planning. इससे बहुत Thank बड़े you. हो। तो अब आप उसको हम भुगत रहे हैं सारे। जो आपने बात की है सीधा एक चीज ज़हन में रखिएगा, हमारी सोसाइटी 70 ईयर रीसेट पे क्रॉस कर रही है। हर सोसाइटी में उसकी इंडिपेंडेंस के बाद 70 साल के बाद एक रीसेट या रीबूट होता है सोसाइटी का। ये रीबूट बहुत बुरा होता है, इसमें सोसाइटीज खत्म भी हो जाती हैं, सोसाइटी सीज कर जाती हैं, सोसाइटी हॉल्ट कर जाती हैं और कुछ सोसाइटी थ्रो करके आगे निकल जाती हैं। और उसमें ये आपने कहा ना कि वो डंडे मारने वाली 70 ईयर रीसेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? कि जो भी ताकतवर होगा उसको कंटेस्ट करो, उसको उसके मुंह के ऊपर उसकी बात करो, उसका गिरेबान पकड़ो। ये सारी सोसाइटीज ने देखा है। और इसीलिए जो ताकतवर तबके कहलाते थे या ताकतवर चीजें कहलाती थी, सारा का सब लोगों का या आप कह सकते हैं गुस्से का मुंह उधर हो गया हुआ है, क्योंकि हम रीसेट से गुजर रहे हैं। खौफ के बुत तोड़ दिए गए, खौफ के बुत टूटते हैं। और पीटीआई ने इसको बड़ा कैलकुलेटेड मूव किया। पीटीआई ने बहुत वर्कआउट किया 70% अपने 70 ईयर रीबूट पे। उन्होंने पाकिस्तान के तमाम अदारों को जो है ना वो कटहरे में खड़ा कर दिया और यूथ के जो है अपना उसको लगा दिया पीछे। आमिर, I just want to add one line और आप प्लीज उसको भी दें। ये जो रीबूट है ना सिस्टम का, इदाराती रीबूट जिसको हम कह रहे हैं, ये हम इसको सिर्फ सोशियो पॉलिटिकल लेंस से देख रहे हैं। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक लेंस एज वेल, क्योंकि दुनिया अब पॉलिटिकल इकोनॉमी पे चल रही है। इट्स डिप्लोमेसी भी जो है वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे चल रही है। तो गेम एक वो तीसरा लेंस भी है जो हमने अपनी सियासत में नहीं देखा। क्विकली हमें जाना पड़ेगा। देखें, ये जो रीजन है जिसकी आज बात कर रहे हैं ना, अटक से लेके जेलम तक, इसकी जो इकोनॉमिक आपकी समझिए कि लाइफ है, वो तो अंग्रेज ने स्टार्ट की थी यहाँ से बेपनाह फौजियों को हायर करके, ठीक है ना, और फिर एक मार्शल रेस डेवलप की। उसके बाद से आप ये देख लेंगे कि पिछले जब से पाकिस्तान बना है, जब से तंजीरा बता सकेंगी वो चकवाल से हैं, हाफिज साहब की नज़र इस इलाके के ऊपर है, हम आप समझिए घुस बैठी हैं यहाँ से। मैं जेलम और चकवाल दोनों से। हाँ, तो चूंकि मतलब हम सेंट्रल पंजाब से यहाँ पे मूव हुए हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ग्रैंड स्केल के ऊपर इकॉनमी नज़र नहीं आती, एम्प्लॉयमेंट के लिए चांसेस नज़र नहीं आते। तो मेरा ख्याल है कि इस इलेक्शन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये होगा, वो लोग नाराज़ हैं, नौजवान हैं, बाबे हैं, किसी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको ये सवाल पूछना पड़ेगा वोटर्स को कि इस इलाके के जो लीडर्स हैं, जिनकी अपनी ज़िंदगी के अंदर तो कोई कमी नज़र नहीं आती, उनका लाइफस्टाइल बेपना प्लश है, ये वो सवाल पूछें कि शायद खाकान अब्बासी ने क्या किया है 5 साल, यहाँ पर चौधरी निसार ने क्या किया है, सरवर ने क्या किया है, मेजर सादिक ने क्या किया है, फवाद चौधरी ने क्या किया है, इमरान खान ने क्या किया है, असद उमर ने क्या किया है, कि उनको ये पेश किया गया था कि उनके पास पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक नया प्रोग्राम है। ये सवाल पूछने पड़ेंगे। क्यों? मैं बार बार जाता हूँ कि देखें, ये पाकिस्तान का इलेक्शन नहीं, दुनिया का हर इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन होता है। क्या आपका वो नुमाइंदा जो आपने लीडर चुना था, इस मुल्क का लीडर कौन था उसको भूल जाते हैं फिलहाल, क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो लीडर आपने चुना था, जिसको आपने वोट दिया था, मेरा वोट जो है वो तो वहीं जाएगा ना जहां मैं रहता हूं, तो अगर फर्ज किया मैं NA55 में, NA56 में हूं, 46 में हूं, अगर मेरे अपने लीडर ने जिसको मैंने वोट दिया है, अगर उसकी कारकर्दगी नील है, उसको रिजेक्ट करें और फिर एक नई उम्मीद कायम करें उस शख्स के साथ जिसको आप वोट देंगे। क्यों? हो सकता है वो पहली दफा पॉलिटिक्स में आने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है ना। तो डू नॉट थिंक अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, उनका प्रोग्राम, थिंक अबाउट योर लोकल पॉलिटिक्स, योर ओन कॉन्स्टिट्यूंसी के जो मसाइल हैं, और उसके लिए उसके पास कोई प्रोग्राम है ये नहीं है। बहुत शुक्रिया। एक जुमला कहते हैं, वक्त खत्म हो गया। एक जुमले कहने लगी थी कि एक रिलीजियस सेंटिमेंट भी जिस तरीके से यहाँ पे दोबारा से वापस आया, टीएलपी को जैसे क्रिएट किया गया और जैसे उनको सपोर्ट किया गया, इस सारे रीजन में भी टीएलपी का फुटप्रिंट पैदा हो गया, ये जेलम वाली सारी साइड पे, तो उसको भी हमें नजरअंदाज। देखिए, इस सारी सूरत हाल में जो डिमोरलाइजेशन चल रही है, उसमें नई पार्लियामेंट का ये काम होगा कि वो नई होप दे, नए हमारे नौजवानों को एक उम्मीद की किरण दे और नए प्रोग्राम लेके आए, ताकि वरना ये देखिए मुल्क चलाना है तो हमें उम्मीद जो है वो उसको रोशन करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। हमें बिल्कुल think not what your country can do for yourself, think what you can do for your country. बिल्कुल शुक्रिया फौजिया। बहुत शुक्रिया हाफिज ताहिर खलील साहब, तंजीला मजहर साहिबा,
اور آغا اقرار ہارون صاحب، عامر غوری صاحب، آپ ہمارے ساتھ کل بھی موجود رہیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم نے جو ڈسکشن کی پنجاب کے حوالے سے اور قومی جو ایک سیاسی منظرنامہ ہے، اس میں کچھ وضاحتیں میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہیں۔ ہم پاکستان کی ہر قومی سیاسی جماعت کا احترام کرتے ہیں۔ آج جو ہماری یہاں ڈسکشن ہوئی اس میں کسی قسم کا بھی کوئی باعث نہیں تھا، صرف اور صرف پرفارمنس کی بنیاد پر ہم نے ساری ڈسکشن کی، اور پاکستان کی ہر سیاسی جماعت ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہر وہ سیاسی جماعت جو پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج کے ووٹ پاکستان سے مجھے اور فوزیہ یزدانی کو دیجیے اجازت، کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔